حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت اس دفعہ ہم آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کہا میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ کو منظور ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے حضور آپ بتائیں ہمیں منظور ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، جس شہر میں جاتے رونقیں لگ جاتی اور بڑے دور دور سے بندے دیکھنے کے لیے آپ کو آتے، جب شہر سے رخصت ہوتے تھے رونقیں اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ بڑی اعزاز کی بات تھی۔ آپ فرمانے لگے سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو رقمیں اپنے حج کے لیے اکٹھی کی ہوں گی وہ سب مجھے جمع کرائیں گے اور میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد وہ سب کہنے لگے جی منظور ہے، کہ انہیں پتہ تھا کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ یہ اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ دوسری شرط انہوں نے یہ کہا کہ دوران حج سفر ساری خدمت میں خود سب لوگوں کی کروں گا، اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے اجازت لے کر خدمت کرے گا، ورنہ اسے اجازت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا جھجک کھانے کے بعد کہنے لگے حضرت ہمیں منظور ہے۔ خیر اگلے دن سارے بندے آگے اپنی رقمیں لے کر حضرت کے پاس پہنچ کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساری وہ ان کی رقمیں لے کر اس کے اوپر مہر لگا دی، نام لکھ دیا اور پھر ایک صندوق میں بند کر رکھ دی اور کہا تیاری پکڑے۔ خیر سے اس وقت بحری جہاز والے سسٹم تھا نہیں کہ یہاں سے بیٹھے اور 2 گھنٹے بعد جدہ اتر گئے، اس طرح کے معاملات تھے نہیں جہاز والے، کئی مہینوں لگ جاتے۔ آپ کیا کرتے کہ ساتھیوں کو لے کر چل پڑے، راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالتے آپ ان کے لیے بستر بچھاتے، کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام کرتے، دسترخوان لگاتے، سارے معاملات کرتے۔ ساتھی بہت حیران تھے کہ حضرت ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ جب بھی حضرت کے قریب جاتے آپ فرماتے آپ کا میرا وعدہ تھا کہ آپ درمیان میں نہیں آئیں گے، میری اجازت بغیر کوئی بندہ کسی کی خدمت نہیں کرے گا اور میری اجازت نہیں ہے۔ وہ بڑا اصرار کرتے، فرماتے میری شرط ہے اگر تم یہاں وعدہ پورا نہیں کرو گے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو پھر کس جگہ پورا کرو گے؟ گھر چپ ہو جاتے، لیکن حضرت ان کے لیے سارا انتظام کرتے ہیں، پھر کھانا کھانے کے بعد ان کے برتن اٹھاتے دھوتے، سارے معاملات کرتے، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ مکہ میں پہنچے۔ مکہ کی حسین وادیاں ساری چیزیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا اگر ساتھ عالمی دین ہو، بعمل ہو، مخلص ہو، پھر مزہ نہ آ جائے حج کا۔ خیر انہوں نے مزے لوٹنے کے بعد پھر یہ مدینہ کی طرف چل پڑے، جہاں کے عشاق کے دل تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ وادی نظر مدینہ کے آنے لگے، کھجوروں کے باغات نظر آئے، زیارت کی مدینہ الرسول کی۔ زیارت کرنے کے بعد پھر الوداعی طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب تم اپنے عزیزوں کے لیے تحائف لینا چاہتے ہو نا، کھل کر بتاؤ، بہت ساری رقم ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، کیا لینا چاہتے ہو؟ سب نے بڑے کھل کر بتایا یہ لینا ہے وہ لینا۔ آپ ان کو بازار میں لے کر سب کی خواہشیں پوری کی۔ پوری کرنے کے بعد آپ نے کہا چلے یہ واپس چلتے ہیں۔ جب مکمل پروسیس ہو گیا، واپسی بھی آئے، 2 مہینے 3 میں لگے، راستے میں اس طرح خدمت کرتے رہے، حجاج کی کرتے کرتے جب واپس، اس دور میں جب حاجی واپس آتے تو لوگ استقبال کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، پھر پورا شہر امن کر آ گیا۔ حضرت جب واپس آئے تو شہر ان کے استقبال کی تھا۔ ہارون رشید کی بیوی نے دیکھا چھت پر چڑھ کر کے شہر ویران پڑا ہے، پوچھا کیا مسئلہ؟ کہا حضرت عبداللہ بن مبارک آ گئے۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، میرا شور نکلتا ہے ڈنڈے کے زور پر اتنے لوگ نہیں نکلتے، اور یہ پتہ نہیں کس وجہ سے اتنے لوگ نکل آئے ہیں۔ خیر سارا شہر ان کے استقبال گیا، استقبال کیا گیا، سارا ماحول بنا، بہت رونقیں، بہت محبتیں، بہت سمیٹی۔ اور کرنے کے بعد جب سارے لوگ اپنے گھر پر بیٹھ گئے، معاملات طے ہو گئے، 1 ہفتے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حجاج کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ تمام حجاج جب دعوت میں آئے اچھی طریقے سے کھانا سرو کیا۔ کرنے کے بعد کہا سب سے پہلے تو اگر میری طرف سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معافی چاہتا ہوں، راستے میں نے شرط پوری کرنے کی کوشش کی لیکن خدمت نہ ہو سکی، سارے شرمندہ ہو گئے۔ حضور کیا آپ فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک ابھی تک میرا جو وعدہ وہ پورا نہیں ہوا۔ کہا حضرت کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ خادم کو اندر سے جا کر صندوق لے آؤ۔ وہ صندوق لے کر آیا، جب اس کو کھولا گیا تو سارے حیران رہ گئے، جو رقمیں دی تھی وہ وہیں کی وہیں ایسی پڑی تھی۔ اس وقت آپ نے رقم نکالی، نام پڑا، اس کے حوالے دی، اپنی گن لو، صاحب نے اپنی رقمیں گن لی۔ کہا حضرت اگر آپ نے یہ ساتھ لے کر جانی نہیں تھی تو ہمیں بتایا ہوتا، ہم تو عائف لیتے تو اس وقت تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا کر لیتے، تھوڑے لیتے، ہم نے سمجھا شاید برکت کی وجہ سے پیسہ کافی پڑا۔ آپ نے کہا ہم نے بڑے کھلے دل سے استعمال کیے آپ کے پیسے، اور یہ ہم نہیں لیں گے، آپ کے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کے ہیں۔ کہا حضور ہم نے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، شوق کے لیے، وہاں کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ کہا آپ کو اس کا ثواب مل گیا نیت کی وجہ سے، لیکن میرا وعدہ یہ تھا کہ میں آیا جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا، اور اس کے بعد اب آپ واپس لیں گے تو وعدہ پورا ہوگا۔
بڑی شرمندہ ہوئی ہے، خیر حضرت نے وہ سارے پیسے واپس کر دیے۔ اس دور کے بعد ہے حجاج کی خدمت اتنے کیا کرتے تھے اور وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، اور ان کا یہ ایک واقعہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے کہ یار وہ بھی تھے جو کہ اس قافلے کے اندر ہر طرح کا بندہ تھا، کم ذات والا، بڑی ذات والا، کمزور، رنگت والا، دولت والا، ہر طرح کے تھے، لیکن انہوں نے سب کے ساتھ یکجا سلوک کیا اور اتنا بڑا عالم ہو کر ان کی خدمت کی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے مسافر تھے۔ اور یہی تو انہوں نے اپنا ایک طریقہ سکھایا کہ کائنات میں رہ کر ہر کسی کی خدمت کرنی چاہیے، ہر کسی سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آج بھی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں تو اچھی کریں، بیٹھے تو اچھے معاملات طے کریں۔